بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ صادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج زیر مطالعہ ہے سورہ ہود، جو کہ قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے اور 11ویں ہی پاری میں ہے، اور اس کا زمانہ نزول بیان کرتے ہیں کہ یہ تقریباً اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی، یعنی یہ دونوں سورہ یونس اور ہود ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے پیئرز کے طور پہ، کیونکہ موضوع اور تقریر وہی ہے سورہ یونس کے اندر جو ہے، مگر اس صورت میں تنبیہ کا انداز یعنی وارننگ کا انداز زیادہ سخت ہے۔ ہمیں حدیث ملتی ہے اس بارے میں کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا، ترجمہ: سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مجھے ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا کہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام تر ہتھیاروں سے اس دعوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی ہیں۔ جب سورہ ہود کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس میں وارننگز آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک
ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہوگا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی یہ مہلت ختم نہ ہو جائے امت کے لیے، اور وہ آخری ساعت نہ آ جائے جب کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ جب آپ اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے، اور ایک غافل آبادی کو جو بہت جلد اس سیلاب کے زد میں آنے والی ہے تنبیہ کی جا رہی ہے، اور گویا کہ یہ آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ایسا اس صورت کا انداز ہے۔ لکھا ہے کہ اس صورت میں پیغمبر کی دعوت تو ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ، سب بندگیوں کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جاؤ، دنیا کی زندگی کا نظام سارا کا سارا آخرت کی جواب دہی کے احساس پہ قائم کرو۔ یہ سب دعوت تو بیچ میں موجود ہے، لیکن اس دعوت میں جو انداز ہے وہ ڈانٹ کا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جس کے اوپر تم نے اعتماد کر کے اپنے رسول کی جو دعوت ہے اس کو جھٹلا دیا ہے، تو تم دیکھ لو کہ پہلے کی قومیں کتنا برا انجام بھگت چکی ہیں، تو کیا ضرور ہے کہ تم بھی اسی راہ پر چلو؟ اس طرح کے اس کے اندر الفاظ ہیں، اور پھر اس کے بعد وارننگز ہیں کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ اصل میں ایک مہلت ہے جو اللہ تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے۔ اب اگر اس مہلت کے اندر تم نہ سنبھلے تو پھر جو عذاب آئے گا وہ ٹالنے سے نہیں ٹل سکے گا، اور جو عذاب آئے گا وہ پچھلی قوموں کو دیکھ لو کہ اہل ایمان کی تھوڑی سی جو جماعت ہے اس کو چھوڑ کر باقی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اتنے سخت عذاب پچھلی قوموں پر آئے ہیں، اور اسی بات کو ان عذابوں کو کے بارے میں مختصراً یہاں قوم نوح کا، عاد کا، ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور فرعون کے قصوں سے یہاں پر بات کو بتا دیا گیا ہے۔ اور جو بات نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ جب فیصلہ آنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بالکل رعایت نہیں کی جاتی، چاہے کسی نبی کا بیٹا ہو یا بیوی، اگر وہ ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب سورت کی ابتدا کرتے ہیں، پہلی سے لے کے 6 آیت تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، بڑے حکمت والے، بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک وقت مقرر تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو، ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے۔ آئیے دیکھیں کہ سورہ رعد کی ابتدائی آیات کتنی مضبوط آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ آیات جو محکم ہیں اور فصلت ہیں یہ کس طرح کی آیات ہیں۔ یعنی لکھا ہے کہ الفاظ اور نظم کے اعتبار سے اتنی محکم، اتنی پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب میں، ان کے معنی میں کسی میں کوئی خلل نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا معنی محکم کا۔ پھر فصلت من لدن حکیم خبیر، فصلت کے معنی لکھتے ہیں کہ ان آیات میں جو احکام دیے گئے ہیں، وعظ اور قصے بیان کیے گئے، نصیحتیں کی گئی ہیں، عقائد، ایمان، آداب، اخلاق جو بیان کیے گئے وہ اتنی وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ تفہیم القرآن میں محکم کے معنی ایسے لکھے ہیں کہ پکی اور اٹل ہیں، خوب جچی تلی ہیں، اور ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کی گئی ہے، اور ان آیات کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو حقیقت سے کم ہو یا زیادہ ہو۔
پھر مفصل کو اس طرح بیان کرتے ہیں، جو فصلت لفظ ہے اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک بات کھول کھول کے واضح طریقے سے ارشاد ہوئی، کہیں بیان الجھا ہوا نہیں ہے، گنجلک اور مبہم نہیں ہے۔ مبہم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمبیگوس نہیں ہے، بلکہ ہر بات کو الگ الگ صاف صاف سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ تو میں نے تفہیم القرآن میں سے پڑھا۔ اب تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات الفاظ کے اعتبار سے محکم ہیں اور معنی کے اعتبار سے مفصل ہیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے کامل ہیں، بہترین ہیں، بیسٹ ہیں، اور کس کی طرف سے نازل کی گئی؟ جو حکیم اور خبیر ہے۔ اب یہ بھی اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں، لکھا ہے کہ یعنی کہ اپنے اقوال میں وہ حکیم ہے، اس کی نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں ہیں، اور پھر وہ خبیر بھی ہے، یعنی تمام معاملات سے واقف ہے اور جو ان کا انجام ہونا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا اب یہ جو آیات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہا گیا۔ کس چیز کی بشارت دے رہے ہیں اور کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ کہ تم اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اپنے گناہوں پر اپنے رب سے استغفار کرو اور اسی طرف توبہ کرو، اسی طرف پلٹ آؤ۔ جب تم یہ سب کچھ کرو گے تو وہ ایک وقت مقرر تک تمہیں متاعن حسنا دے گا۔ متاعن حسنا کے مختلف معنی لکھے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹھہرنے کے لیے جو وقت دنیا میں مقرر ہے اس میں وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا، یعنی اس کی نعمتیں تم پر ہوں گی، اس کی برکتوں سے تم سرفراز ہوگے، امن اور چین نصیب ہوگا، ذلت اور خواری کے ساتھ نہیں، عزت اور شرف کے ساتھ جیو گے۔ اور یہاں پر آیت سورہ النحل کے بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں یہ آتا ہے جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو ہم پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، حیاتاً طیبہ۔ سورہ النحل میں حیاتاً طیبہ ہے اور یہاں پر متاعاً حسناً ہے۔ دوسری تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ متاعاً حسناً سے کیا مراد ہے کہ اس سامان دنیا کو یہاں قرآن نے متاعاً حسن کہا ہے، دوسری جگہوں پر سامان دنیا کو قرآن ہی نے متاعاً غرور کہا ہے، یعنی دھوکے کا سامان۔ تو لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آخرت سے غافل ہو کر اس دنیا سے فائدہ حاصل کرے گا، اس کے لیے یہ دنیا متاع غرور ہو جائے گی، یعنی کہ دھوکے کا سامان ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد اسے برے اندام سے دوچار ہونا ہے۔ اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے لیے تھوڑی سی زندگی کا جو یہ سامان ہے وہ متاعاً حسناً ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کو برتا ہے۔ آیت نمبر 5 جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی وہ اللہ یعنی اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اس بارے میں مفسرین کی رائے میں اختلاف ہے کہ اس سورہ کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے، کن لوگوں کے لیے سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو میں نے 2 مفاہیم اس میں لیے ہیں، ایک تو تفہیم القرآن میں جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کر بیان کرتی ہوں، اور دوسرا جو تفسیر ابن کثیر میں۔ تفہیم القرآن میں اس کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ جب یہ مکی دور کی صورت ہے تو یہ مکے کے مشرکین اور کافر لوگوں سے متعلق آئی کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتراتے تھے، یعنی اوائڈ کرتے تھے، رسول اللہ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، کہیں آپ کو بیٹھے دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے، اور دور سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ لیتے تو اپنا رخ بدل لیتے یا کپڑے کی اوٹ میں اپنے منہ کو چھپا لیتے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو جائے، اور اس طرح ان کی باتیں سننی نہ پڑیں۔ اس قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، لیکن کیا یہ سمجھ رہے ہیں اللہ انہیں نہیں دیکھ رہا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو کپڑے سے چھپا رہے ہیں وہ انہیں بھی وہ دیکھنے والا رب انہیں اس کے بعد بھی دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے میں یہ لکھا ہوا ہے، تفہیم ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں تفسیر سورہ ہود میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان لوگ شدت حیا کی وجہ سے، یعنی کہ اتنے زیادہ شائع تھے وہ کہ وہ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے، یعنی ٹوائلٹ کی ضرورت کے لیے جاتے تھے، یا جب رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں ہوتے تھے تو اس وقت وہ اپنے جسم کو مرہنہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کپڑے کو اتار دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں یہ خوف آتا تھا یا انہیں یہ شرم آتی تھی
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بات حضرت ابن عباس نے فرمائی کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ رفع حاجت کے وقت یا بیویوں کے ساتھ مباشرت کے وقت شرم محسوس کرتے تھے۔ لہٰذا اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس میں کوئی شرم نہیں ہے اور اتنی زیادہ تکلف کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دین اسلام میں شرم و حیا کی بہت اہمیت ہے اور بلا وجہ ننگا رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ بوقت ضرورت ان اعضاء کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی جو آیت ہے جس میں کہ مستقر اور مستودع ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے مستقر بنایا ہے اور مستودع، ان کے معنی میں اختلاف آتا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مستقر کیا ہے؟ زمین میں چل پھر کر جہاں پر کوئی جانور یا انسان رکتا ہے وہ اس کا مستقر ہے، کچھ دیر کے لیے جہاں رکتا ہے، اور جس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے جہاں وہ رہتا ہے وہ مستودع ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے تو ماں کے پیٹ میں جہاں وہ اتنے دن تک رہا اور پھر دنیا میں آیا وہ اس کا مستقر ہے، اور اس سے پہلے جو اپنے باپ کے جسم میں وہ موجود تھا وہ مستودع ہے۔ اور بعض دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان یا جانور جہاں پر رہ رہے ہیں وہ تو ان کا مستقر ہے، لیکن جہاں مرنے کے بعد دفن ہوں گے وہ ان کا مستودع ہے۔ بہرحال آیت کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مستقر اور ہر ایک کے مستودع کا علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لہٰذا وہ رب ان کو روزی پہنچانے پر قادر ہے، اور جس جگہ بھی وہ ہوتے ہیں وہاں وہ انہیں روزی پہنچا دیتا ہے۔ یہ رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہوا ہے۔ اب ہم آیت کا مجموعہ 7 سے لے کے 14 تک اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو وہ یعنی کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا نا امید، بہت ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں۔ بے شک وہ اس وقت اتراتا ہے اور فخر جتاتا ہے، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے نبی، شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اے لوگو، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ ہم نے آیات 14 تک کا ترجمہ یہاں پہ پڑھا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے تخلیق کی بات آ رہی ہے کہ آسمانوں کو زمینوں میں 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ والی جو آیت ہے یہ آیات متشابہات میں سے ہے، جو کہ ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا کہ کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، اور جو متشابہات ہیں ان کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بیان یہاں کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ پھر فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن مسلسل خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا ذرا غور کرو کہ اس نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے لے کر اب تک جو کچھ خرچ کیا ہے بلا شبہ اس سے ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا جو اس کے ہاتھ میں ہے۔
اس کا عرش پانی پر تھا، اسی کے ہاتھ میں میزان ہے، وہی نیچے جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کی، اور اس سے قرآن کی اس آیت کی مزید تشریح ہو گئی کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی کیفیت کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ اس کے بعد فرما دیا گیا کہ کیوں پیدا کیا اللہ نے 6 دن میں دنیا، زمین اور آسمانوں کو، اور اس کے بعد اس میں انسانوں کو، تاکہ یہ دیکھے، آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ احسن عمل کون سا ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ کہا کہ احسن کس کا عمل ہے یہ دیکھنا ہے۔ عمل کے احسن ہونے کی شرط یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں 2 شرائط ہیں کہ وہ عمل خالص اللہ ہی کے لیے ہو، اور شرط نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی کمی ہوگی تو وہ عمل رائگاں ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور وہ احسن عمل نہیں رہے گا اور اعمال صالحہ نہیں بن پائے گا۔ پھر تفہیم القرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور اس کے بعد اس میں تم کو، یعنی انسان کو پیدا کیا، تو یہ بیکار ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ تم پر ایک ذمہ داری کا بار ڈال دیا گیا، تم کو خلافت کے اختیارات سپرد کر دیے گئے، اور اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون ان اختیارات کو اٹھا کر اور ان کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اچھی طرح سنبھالتا ہے، اور کون اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر اس تخلیق کے اندر یہ مقصد نہ ہوتا اور انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا کہ بے نتیجہ ہو کر مٹی میں مرنا ہے، تو پھر تو یہ سارا کا سارا کھیل، یعنی کہ ساری کی ساری کائنات، اور جو یہاں پہ خاص کر ذکر آسمان اور زمین، ان کا پیدا کرنا ہی بیکار تھا۔ ان کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی پیدا کرنے کی، اگر انسان کو مر کر مٹی ہو جانا تھا تو یہ جو کائنات کی دیگر چیزیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے پیدا کی گئی، اور تم اس لیے پیدا کیے گئے کہ دیکھیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ تو یہاں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کی پوری تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 11 تک انسانوں کے رویوں کو بیان کیا گیا ہے کہ خوشی میں اور غمی میں انسان کے رویے کیسے بدل جاتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جب انسان کو آسائش اور نعمت ملتی ہے اور پھر اس کے بعد اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگرچہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی تکلیف آتی ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور مستقبل میں خیر اور بھلائی کی اللہ سے امید نہیں رکھتا، اور اس طرح کا ہو جاتا ہے وہ شخص جیسے کہ اللہ نے کبھی اسے خیر اور بھلائی دی ہی نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہلکا کر دیتا ہے، دوبارہ اس کو آسائش اور سہولتیں دیتا ہے، تو وہ پھر ان چیزوں کے اوپر فخر کرنے لگتا ہے، خوشیاں منانے لگتا ہے، یعنی اس کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ان پر وہ دوسروں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا ہے۔ کہ اس کے برعکس مومن خوشی میں شکر کرنے والا ہوتا ہے اور مصیبت میں صبر کرتا ہے اور اللہ کے آگے عاجزی کرتا ہے، پھر یہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یعنی مصیبتیں جو ہیں اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اسے دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو جب بھی کوئی پریشانی، غم، فکر، تکلیف اور مشقت اور حزن و ملال لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی آسائش حاصل ہو تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کے سوا کسی اور کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا، یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہو گئے، اور دیکھیے کہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک مومن کی زندگی صبر اور شکر کا ایک بہترین امتزاج ہوتی ہے، یعنی ایک طرف صبر بھی کر رہا ہے، دوسری طرف شکر بھی کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھولتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 12ویں اور سے لے کر 14ویں آیت تک مشرکین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، اور ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا۔ دوسری جگہوں پہ قرآن میں موجود ہے، سورہ الفرقان میں آیت 7 اور 8 کا ترجمہ رکھتی ہوں، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ کہتے ہیں
کہ تم تو بس ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اس طرح کی باتیں مشرکین کیا کرتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ ہو جاتے تھے، یعنی دل ان کا پریشان بھی ہو جاتا تھا اور اداس بھی ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور رہنمائی فرمائی کہ ان باتوں کے اوپر دل تنگ نہ ہوں، نہ ان کی وجہ سے دعوت کے کام کو چھوڑ دیں، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آپ دن اور رات مصروف رہیں۔ اور اللہ نے خود یہ بتا دیا ہے، سورہ حجر میں ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے اظہار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ ان کا دل تنگ ہوتا تھا۔ آگے دوبارہ اس چیلنج کو یہاں پیش کیا گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خود گھڑ لیا ہے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ بعد میں اس چیلنج کو 10 سے 1 کر دیا گیا تھا کہ 1 صورت ہی بنا لاؤ۔ اب آگے چلتے ہیں، آیات کا جو مجموعہ اب ہم پڑھیں گے وہ ہے 15 سے لے کر 24 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا اور جو عمل وہ کرتے تھے ضائع ہو گئے۔ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ چنانچہ اے نبی آپ اس سے شک میں نہ پڑیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ یعنی فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور وہی آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا۔ ان کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ اسے دیکھنے کے روادار تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افترا باندھتے تھے۔ افترا باندھنے کا مطلب ہے جھوٹ بولنا۔ بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا مثلاً دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان آیات میں بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آ رہی ہے کہ جو صرف اور صرف دنیا کا طلبگار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لکھا ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس دنیا میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ اب مگر آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ مختلف مفسرین مختلف لوگوں کو کے بارے میں ان آیات کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ ریاکاروں کے لیے ہیں، یعنی کہ دکھلاوے کے لیے کام کرنے اور نیکی کرنے والے لوگوں کے بارے میں، کہ ان کی نیکی دنیا میں بدلہ اس کا دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان میں ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو شخص بھی اپنی صلاۃ ادا کرے، روزہ رکھے یا بے شک تہجد وغیرہ اس طرح کا بھی کوئی عمل کرے، لیکن اس کو کرے اس لیے کہ دنیا والوں کے لیے ہو اور اللہ کے لیے نہیں کرے، تو اس کی خواہش کے مطابق دنیا ہی میں اسے اس کا صلہ دے دیا جائے گا اور وہ عمل آخرت میں بالکل اس کے لیے بیکار اور اکارت ہوگا۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور تیسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ریاکاری کے لیے نہ کر رہا ہو، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہ کر رہا ہو عمل، لیکن اس کے مطمع نظر دنیا ہی ہو، یعنی کہ اس کا مقصد اس کام کو کرنے کا دنیا ہی بنانا ہو۔ اور پھر اس میں بہت سارے وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو کہ دکھلاوا تو نہیں کرتے، کبھی کبھی چھپ کر بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جاتے ہیں اور نیت ان کی یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے، یعنی آخرت میں کسی اجر کی امید نہیں رکھتے اور لہٰذا وہ آخرت میں اس عمل کے اجر سے محروم ہوں گے۔ اس اچھے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو دیں گے ان کو، اور کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، مگر آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اسراء میں آیت نمبر 18 سے لے کے 21 کا ترجمہ ہے، جو شخص دنیا کا خواہش مند ہو
تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں. پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا. اور جو شخص آخرت کا امیدوار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش قابل قدر ہے. آیت نمبر 17 میں کیا بات آئی کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دی ہوئی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ بھی ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ جو پیشوا اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتا ہے. یہاں کیا مطلب آیا کہ منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے اور تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پہ ہو. اب وہ کیا ہے رب کی طرف سے دلیل؟ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اب ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے، اللہ کا اعتراف کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہے. اس کی فطرت پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہوا تو اس کے پاس گواہ بھی آ گیا، اور یہاں گواہ سے مراد قرآن ہے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پھر اس گواہی کے بعد پہلے سے جو کتابیں آئی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی یہ رہنمائی موجود ہے، یعنی کتاب موسیٰ پر بھی قرآن میں ایمان لانے کے لحاظ سے رہنمائی موجود ہے. اب مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو منکر ہے اور کافر ہے، اور دوسرے مقابلے میں وہ شخص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پہ قائم تھا. پھر جو گواہ آیا اس کی بھی اس نے گواہی قبول کر لی، اور پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ بھی رہنمائی کر رہی تھیں، لہٰذا وہ ایمان لے آیا. اب یہ ایمان لانے والا اور انکار کرنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر ہے. ایک کے پاس دلائل موجود ہے اور دوسرا دلائل سے بالکل خالی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک کا ٹھکانہ جنت اور دوسرے کا جہنم ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، یعنی مختلف قرآن میں جگہوں پہ یہ بات موجود ہے. سورہ یوسف میں کہا گیا تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ سبا میں کہا گیا ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے. یعنی یہ جو فطرت جس پہ پیدا ہوا انسان اور اس کے بعد دلیل بھی اس کے پاس آ گئی، اور پرانی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، اس کے باوجود اکثریت ایمان نہیں لے کے آئے گی اور برے انجام سے دوچار ہوگی. اور اس کے بعد اگلی آیت میں انہی دونوں گروہوں کو ایک مثال سے بھی سمجھا دیا کہ جو مومنین اور کافرین ہیں، سعادت مند اور بختوں کا جو دو گروہ ہے، اس کو مثال سے سمجھا دیا کہ ایک اندھے اور بہرے کی مثال لے لو، کہ ایک شخص جو دیکھ نہیں سکتا اور بہرا جو سن نہیں سکتا. تو اسی طرح سے کافر دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم ہے، اور جو کچھ سنایا جا رہا ہے اس سے وہ ایک طرح سے بہروں کی طرح سن رہا ہے، کسی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا. جبکہ مومن اپنی سمجھ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، نہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بلکہ اپنے دماغ میں اس کی دلائل جمع کر رہا ہے اور اس کے بعد اپنے دل سے اس گواہی کو پیش بھی کر رہا ہے. لہٰذا وہ حق کو دیکھنے والا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے، پھر اس کے بعد حق کے راستے کے اوپر چلنے والا ہے. جب وہ دلائل کو سنتا ہے تو اس کے دل کے شبہات دور ہو جاتے ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور دوسرا جو دیکھ بھی نہیں رہا، سن بھی نہیں رہا، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی آگے یہاں بتا دیا گیا کہ اندھا اور بہرا دیکھنے والے اور سننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. اب تک کے جتنے دلائل یہاں دیے گئے ہیں، آگے پھر ایک کے بعد ایک اقوام کی زندگیوں کے قصص ہیں، یعنی قصے ہیں، جن سے کہ یہ تمام باتیں ثابت ہوتی ہیں جو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی. اللہ کرے کہ ہم ان قصوں کو عبرت اور نصیحت کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہو. آمین. چلیے اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں جس میں نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. آیات کا جو مجموعہ اب ہم پڑھیں گے وہ ذرا طویل ہے، 25 سے 49 تک، کیونکہ اس میں پورا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف آتا ہے. پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے کمین سرسری رائے رکھنے والے لوگ ہیں.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہو، پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہیں تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح تو ہم سے جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے، چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نوح نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا، چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتا تھا، اور جب اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو، پھر تم جلد جان لو گے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو، یعنی نر اور مادہ، سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ کہا پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق شدہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ جا ٹھہری۔ اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے لعنت ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلے کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھے رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح اتر، تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم دنیا میں انہیں فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں،
بے شک بہترین انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ اب آئیے ان آیات میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اس کے جو نکات لکھے گئے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان کی قوم کے جو ملعون تھے، اور ملعون کافروں کے سردار اور بڑے لوگ اس سے مراد ہیں۔ تو جو سردار اور قوم میں بڑے سمجھے جاتے تھے ان کا اعتراض کیا کیا تھا، اور اسی قسم کے اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے جاتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہتے تھے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی کہتے ہیں، یعنی کہ تم تو فرشتے بھی نہیں ہو، ہمارے ہی جیسے ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرف وحی بھیجی جائے۔ دوسرا اعتراض کیا تھا کہ جو لوگ تمہیں فالو کر رہے ہیں وہ ہم میں سب سے ادنا درجے کے لوگ ہیں، یعنی جن کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کمزور ہیں یا فقیر ہیں یا چھوٹی درجے کے لوگ ہیں، اور جو بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے تو کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، اور یہ تمہاری پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں یہ بھی ایسے ہیں جو بادی الرأی یعنی سوچ سمجھ کے بغیر صرف ظاہری چیز کے اوپر فیصلہ کرنے والے، ان کی رائے میں گہرائی نہیں ہوتی، یہ مطلب ان کا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے چل پڑے ہیں۔ یہ ایک اعتراض تھا، یعنی یہ جو لوگ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں ہمارے اوپر ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمہارے قریب ہوتے ہیں ایمان لانے والے۔ تو یہ پچھلے قوموں نے بھی اعتراض کیا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قریش اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے ہیں نہ تو جسمانی طور پہ، نہ اخلاقی طور پہ، نہ مالی طور پہ کسی طرح بھی ہم سے فضیلت میں نہیں ہیں یہ لوگ، یہی وجہ ہے کہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اب اس اعتراض کا تو ظاہر ہے کہ جواب بیتوقع اعتراض ہے، لیکن اس کا قرآن کے مختلف مقامات پر جواب دیا بھی گیا ہے۔ سورہ زخرف میں اس طرح کہا گیا، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے، اور بے شک ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس بات کا یہ جواب اس طرح بنتا ہے کہ جو بڑے اشراف لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم بڑے رائے والے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ صرف اس وجہ سے اپنی رائے پر چل رہے تھے اور نبی کی تکذیب کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو اس راہ پہ پایا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں تھی۔ جبکہ یہ جو نیچے درجے کے لوگ تھے جنہیں وہ نیچے درجے کے سمجھتے تھے، انہوں نے حق کے اوپر ایمان لا کر یہ ثابت کر دیا کہ رائے میں ان سے زیادہ یہ لوگ مضبوط ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ شاہ روم ہرقل کے پاس جب ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اس نبی کے پیروی کرنے والے لوگ کون ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یا ادنا درجے کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے یہ جواب دیا تھا کہ کمزور لوگوں نے انہیں ان کی پیروی کی ہے۔ یہ جواب سن کر ہرقل شاہ روم جو تھا اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبروں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو کہا گیا کہ بادی الرأی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کے ایک اعتراض ہوتا تھا کہ بہت عیب کی بات ہے کہ جو لوگ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں وہ تو کوئی معاشرے میں رائے رکھنے والے لوگ ہیں ہی نہیں، کوئی ان کی رائے پہ غور نہیں کرتا، اور وہ تو گہرائی سے سوچنے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب حق واضح ہو جائے تو پھر غور و فکر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ اس وقت حق کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، یعنی انسان کا دل اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ اس حق کو قبول کر لیتے ہیں یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ وہ کتنے ذہین اور فطین لوگ ہیں، جبکہ جو جاہل لوگ ہیں وہ اس پہ بڑا غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو تمام انبیاء کرام نہایت واضح اور روشن حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ہر شخص جتنا فطرت سے قریب ہوگا وہ اسے قبول کرے گا، اور جو شخص اپنی رائے پہ اڑنے والا ہوگا وہ اس سے اعتراض کرے گا۔ تو یہاں یہ والی بات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو انہیں جواب دیتے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ادنا درجے کے لوگ ہیں تمہارے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دے دیا اور کمزور مومنین کی طرف سے کی طرفداری کی کہ اگر یہ لوگ جو میرے پاس بیٹھتے ہیں اگر میں ان کو دھتکار دوں تو مجھے کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔
یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اگر میں ان کو ہٹا دوں اور تم جیسے لوگوں کو اپنے پاس بلا لوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ قصہ آگے چلتا ہے، اور اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام اتنے عرصے تک قوم کو دعوت دیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اتمام حجت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے ہیں کہ ان کے اوپر قہر، عذاب اور ناراضگی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ حضرت نوح سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کر دیا اور خوب جھگڑا کیا، لیکن ہم پھر بھی تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، اور جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ ہمارے اوپر لے آؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے جب اس بات کا حکم آ گیا کہ آپ کشتی بنائیے، اور حضرت نوح نے کشتی بنانی شروع کی، تو یہ آ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے، شدید قسم کی وعید ہے، اس جواب میں شدید وعید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو یقیناً ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، یعنی ہم تمہاری ہنسی اڑائیں گے۔ اور یہ کس وقت سے مراد ہے؟ یہ اس وقت سے مراد ہے جب آنے والے دنوں میں طوفان آنے والا ہے اور رسوا کن عذاب آنے والا ہے، اور اس وقت یہ غرق ہونے والے ہیں۔ جب اس وقت انہیں مدد کی ضرورت ہوگی تو ان کی بے وقوفی کے اوپر پوری آسمان اور زمین اور تمام اشیاء جو کہ موجود ہیں اور جو انسان انہیں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ سب گویا ان کا تمسخر اڑا رہے ہوں گے کہ اتنے عرصے تک، تمسخر کا مطلب ہے مذاق بنانا، کہ اتنے عرصے تک جو تمہیں جس عذاب کا ڈراوا دیا جاتا رہا اور تم نے اس پر یقین کسی طرح کر کے نہ دیا، آج اس عذاب کا مزہ بھگتو۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا، اور ایک بارش اور نہ تھمنے والے زبردست طوفان، خوفناک طوفان کا وقت آ گیا۔ اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ مختلف جگہوں میں قرآن میں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، سورہ قمر میں ہے، چنانچہ ہم نے زور کے بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقرر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخ کہتے ہیں کیلوں کو، جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، سوار کر لیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ وہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ آخری جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جزاء لمن کان کفر، مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بھی انکار کیا، کفر کیا، یہ اس کی جزا ہے جو دی جا رہی ہے اس وقت۔ پھر بتایا گیا کہ تنور جوش ماننے لگا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تنور جو ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ زمین کی جو سطح ہے وہ پانی کے ساتھ جوش سے پانی اس میں سے ابلنے لگا، یعنی چشموں کی صورت میں ابلنے لگا، اور جس طرح سے ایک تنور میں آگ ہوتی ہے جہاں روٹی پکائی جاتی ہے، اس طرح سے پانی پھوٹنے لگا، جو گڑھے زمین میں موجود تھے ان میں سے پانی باہر آنے لگا۔ اور جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ تمام جاندار مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا رکھ لیں، یعنی کہ ایک میل اور ایک فیمیل، اس کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ یہاں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں میں ان کا اپنا بیٹا یام بھی تھا، اور یہ تھا جو آپ کے اہل خانہ میں سے تھا جو الگ ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت نوح کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی اور وہ بھی کافر رہی تھی، وہ دونوں اس عذاب کا شکار ہوئے تھے۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، ان کا نام ہے سام، حام اور یافث، اور ان کے اہل خانہ جو تھے، بیویاں بچے، وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اور یام کی بیوی جو تھی، یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئی تھی، لیکن وہ خود کافر رہ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے اوپر حضرت نوح پہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے، جبکہ انہوں نے 950 سال کا لمبا عرصہ گزارا تھا۔ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح پر ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی تعداد 80 تھی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ 80 تھی۔ بہرحال 80 کی تعداد 950 سال کی مدت کے لحاظ سے بہت ہی تھوڑی ہے، یعنی اتنی تھوڑی جو کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور پھر یہ جو آیا ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کو اس طرح سے پڑھا گیا ہے مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، اس میں سوار ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ یہ اس میں سوار ہوئے،
اور پھر وہ چلتی رہی یہاں تک کہ وہ مخصوص جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھہرانا تھا وہ جا کر ٹھہر گئی. یعنی کشتی اس پانی کی سطح پہ چلنے لگی جس نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا تھا. اچھا، اتنا زیادہ پانی تھا کہ وہ پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں، پہاڑوں کے جو ہائیسٹ مقامات ہوتے ہیں، ان سے بھی اونچا تھا پانی. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پانی 80 میل بلند تھا، 80 مائلز، اگر زمین سے اس کی اونچائی دیکھی جائے تو 80 مائلز. اور یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی عنایت اور حفاظت سے اور اس کے فضل و کرم سے اس زبردست پانی کی سطح پر رواں دواں چل رہی تھی. سورہ الحاقہ میں ہے، بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم تمہارے لیے اس فعل کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. سورہ القمر ہی میں یہ ہے، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی اس شخص کے انتقام کے لیے، اس شخص کو جزا دینے کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور یقیناً ہم نے اس کو ایک نشانی بنا چھوڑا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے. اور اس وقت حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور یہ حضرت نوح کا چوتھا بیٹا تھا. کشتی پر سوار ہوتے وقت بھی انہوں نے اسے دعوت دی کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ سوار ہو جائے، مگر اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ کافر جو ہے وہ عین وقت کے اوپر بھی، جبکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ بچنے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن بھروسہ اس وقت کیونکہ اس کا ایمان نہیں تھا لہٰذا اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، اسے بھروسہ اسباب پر ہی تھا، دنیاوی اسباب پہ کہ فلانا پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤں گا تو یہ مجھے بچا لے گا یا اس طرح بچ جاؤں گا. یعنی یہ اس کی جہالت تھی جس کی وجہ سے اس کا یہ خیال تھا کہ یہ پانی پہاڑیوں کی چوٹی تک نہیں پہنچے گا اور کسی طرح میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر پانی سے غرق ہونے سے بچ جاؤں گا. اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا جواب کیا ہے. یہی ہر مومن کے دل کی آواز ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والے نہیں ہے مگر جس پہ اللہ رحم کرے. یعنی ہر صورت میں اللہ کی رحمت کے دامن کو پکڑنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور ابھی یہ گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں دونوں کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی اور حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے وہ طوفان کے اندر ڈوب گیا. اور جب کشتی والوں کے سوا دیگر تمام اہل زمین کو اللہ نے غرق کر دیا تو زمین کو حکم دے دیا کہ اپنے اس پانی کو نگل لے جو اسی میں سے پھوٹ کر جمع ہوا تھا. یہ پانی اللہ کے حکم سے آیا تھا، اسی زمین میں جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ پیدا ہو گیا، لہٰذا جب اللہ نے حکم دیا تو سارا کا سارا پانی زمین میں جا کر خشک ہو گیا. اور آسمان سے بھی فرما دیا کہ بارش برسانے سے تھم جا. وقید الماء یعنی ماء کم ہونا شروع ہو گیا، پانی کم ہونا شروع ہو گیا. وقضی الامر اور کام تمام کر دیا گیا. جس کام کے لیے یہ پانی آیا تھا اس نے اپنا وہ کام مکمل کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ روئے زمین کے ان تمام لوگوں کے خاتمے سے فارغ ہو گیا جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا تھا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رہنے دیا. اور ہم جب دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بدعا دی تھی اپنی قوم کو کہ اللہ کسی کو بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑنا کیونکہ یہ اور ان کی نسلیں سب لوگوں کو گمراہ کریں گی. اور ان کی بدعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کافروں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا اور یہ جو جودی پہاڑ ہے اس پر جا کر کشتی ٹھہر گئی. اس پہاڑ پر یہ کشتی 1 مہینہ ٹھہری رہی حتیٰ کہ پھر لوگ اس میں سے اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عبرت اور نشانی بنا دیا. یہاں تک کہ لوگوں نے عرصے تک لوگوں نے اس کشتی کو اس پہاڑ پر دیکھا بھی تھا، جبکہ بہت زمانے بعد تک بننے والی کشتیاں تباہ اور برباد ہو گئی تھیں، خاک میں مل گئی تھیں، لیکن یہ جو کشتی تھی جودی پہاڑ پہ یہ اپنی اصلی حالت میں شامل رہی تھی، اپنی اصلی حالت میں یہ قائم رہی تھی لوگوں کی عبرت کے لیے. اب یہ آخری اس کے اندر جو آیات میں پوائنٹ ہے وہ یہاں بیان کرتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے سامنے ان کے بیٹے کو پانی میں غرق کیا
اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ سے سوال کیا، فقال ربی ان ابنی من اہلی، ان کو کیا جواب ملا؟ اب اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ اے اللہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یعنی کہ تو اس کو بھی نجات عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے ان کے گھر والوں کو، اہل کو نجات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے تو پھر میرے بیٹے کو بچا لے۔ اس وقت انہیں یہ جواب دیا جاتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے اہل سے باہر نکال دیا اور فرماتی کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تھے جو کہ ایمان لانے والے تھے، اور ایمان لانے والے انبیاء کی اہل میں شامل ہو گئے، اور انبیاء کے اپنے خون جو تھے جب وہ ایمان نہیں لائے تو وہ ان کے اہل سے باہر نکل گئے۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ بیٹا حضرت نوح ہی کا تھا، یعنی ان کے ہی سلب سے تھا، ان کا ہی حقیقی بیٹا تھا، مگر اس نے اپنے عمل اور اپنی نیت سے اپنے باپ کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی کہ وہ نوح کے اہل میں سے، اس بات کی نفی کر دی، یعنی کہہ دیا کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہاں ایک کلیئرلی بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی بنیاد پر انبیاء کے ساتھ قرابت داری جو ہے ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ وہی ہوتا ہے جو کہ اس پر ایمان لے آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ چاہے نبی کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیوی ہو، نبی کے گھرانے کا فرد نہیں رہتا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم کا باپ اور حضرت ابراہیم کو منع کر دیا گیا کہ وہ اس کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا نہ کریں۔ اور اسی طرح سے دیگر انبیاء کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے گھر کے جن افراد نے انکار کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے اگلی آیات کی ترجمہ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 50 سے 60 تک۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو سوائے اللہ کے، چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے پیشانی سے پکڑ نہ رکھا ہو، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ اور دیکھو یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اور حق سے دشمنی رکھنے والے کا کہا مانا، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو پھٹکار ہے ہود کی قوم عاد پر۔ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک آمین۔ اب دیکھیے کہ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کتنی خوبصورتی کے ساتھ، پیارے الفاظ کے ساتھ انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بادل بھیجے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت اور بڑھائے گا، یعنی دنیا میں بھی تمہیں ہر فکر سے نجات دے گا اور تمہیں طاقت عطا کرے گا۔ اور قوم کا جواب کیا آ رہا ہے
کہ تم ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو، ان کے ساتھ گستاخی کرتے ہو، اور انہی میں سے کسی نے تیرے اوپر یہ اثر کر دیا ہے کہ اب تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح آخر میں جب ان کے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جو میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے تو میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ ریح العقیم یعنی تیز آندھی کا عذاب آیا تھا۔ اس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی عاد کو ہلاک کیا گیا۔ آیت نمبر 59 کے الفاظ ہیں، ان پہ غور کیجئے۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ لکھا ہے کہ عاد کی طرف صرف ایک نبی ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، یعنی جمع میں آیا رسولوں کی۔ تو اس سے یہ بات واضح کرنا ہے کہ ایک رسول کے جو تکذیب کرتا ہے یعنی ڈینائی کر دیتا ہے، وہ گویا تمام رسولوں کی تکذیب کر دیتا ہے، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، انجام کار ان پر لعنت کر دی گئی، دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ لعنتن کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمام خیر سے محرومی، اور نہ صرف اللہ کی طرف سے بلکہ تمام لوگوں کی طرف سے بھی لعنت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں یہ لعنت اس طرح ہے کہ تمام اہل ایمان میں اس قوم کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہوگا، اور جیسے کہ ہم قرآن پاک میں اس قوم کا ذکر پڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ پڑھا جائے گا، اور قیامت میں ان پر دوری اس طرح سے ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پا سکیں گے اور لہٰذا عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، آمین۔ اگلی آیات ثمود کے بارے میں ہیں، 61 آیت سے آگے پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اسی سے بخشش مانگو اور پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ جس چیز یعنی توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو پریشان کن ہے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن کا فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس یعنی قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی، بہت زبردست۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود کی قوم نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو، لعنت ہے سمود پر۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 60 سے 68 تک کا ترجمہ کر لیا ہے۔ یہ تمام قصہ بھی ہم سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ چند نکات ہیں جو یہاں پر لکھے گئے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہ ہم میں پہلے تم سے امیدیں تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر نبی جس قوم میں آتا ہے تو وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، امانت دیانت، ان تمام میں سارے لوگوں سے زیادہ بہترین ہوتا ہے، شریف ترین ہوتا ہے، اس لیے قوم اس سے اچھی امیدیں وابستہ کر لیتی ہے مستقبل کے لیے۔ اور اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ بات کہی، لیکن جیسی نبی دعوت توحید دیتے ہیں اس وقت انہی کی امیدوں کا جو مرکز تھا جس سے یہ بڑے محبت کرتے تھے ان کی آنکھوں کا کانٹا بن جاتا ہے، پھر وہ اس کی بات میں شک کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ انہیں اس نبی کے اوپر کوئی بے اعتباری ہو جاتی ہے،
بلکہ جو بات وہ کہہ رہا ہوتا ہے اسی کو ماننا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ جو لوگ موجود تھے جانتے تھے کہ وہ ایک عمر ان میں گزار چکے ہیں اور امانت اور دیانت میں سارے لوگوں قریش سے زیادہ ان پہ بھروسہ کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی صفحہ سے انہوں نے یہ بات پکارنی شروع کی، مخالفت پر اتر آئے۔ اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی قریب ہی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ بولی ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے لوط کی بابت جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم مزاج، نرم دل اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آپ پہنچائے، بے شک ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں۔ اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا یہ انتہائی سخت دن ہے۔ اور اس کے قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ لوگ ہرگز تجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات گئے لے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اس پر وہی عذاب آنے والا ہے جو ان لوگوں پر آیا چاہتا ہے۔ بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کھنگرے کے پتھر تہ بتہ برسائے جو تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے، اور وہ بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے دور نہیں۔ آئیے اس مقام پر ہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں ایک جو تفصیل ہے اس کے اوپر نگاہ ڈال لیتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا اس کے بارے میں تفصیل ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ جب دو فرشتے ان کے پاس آئے اور مہمان بن کر آئے تو اس وقت وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر سے بچڑے کو لے کر اسے ذبح کیا مہمانداری کے لیے، اور بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں بھی مہمان کی خاطرداری کرنی چاہیے اور جو کچھ حاضر ہو اس کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو اس بات سے انہیں خوف محسوس ہوا، کیونکہ دو باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات اس وقت مشہور تھی اس زمانے میں کہ اگر آئے ہوئے مہمان آپ کی جو دسترخوان ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں، یعنی آگے کیا یہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس بات سے انہیں خوف محسوس ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا، تو وہ بری خبر کے ساتھ جس بری خبر کے ساتھ فرشتے آئے ہوں گے اس بات سے خوف محسوس ہوا، واللہ عالم۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو کچھ خبر انہیں بتا دیتے ہیں وہی انہیں پتہ ہوتی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھنا ہوا بچڑا ہی نہ لاتے اور خوف بھی محسوس نہ کرتے، ان کی نیت کا اگر علم ہوتا تو خوف محسوس نہ کرتے۔ بہرحال یہاں پر قرآن میں آئے کہ انہوں نے خوف محسوس کیا اور فرشتوں نے اس خوف کو جان لیا۔
تو اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑنا کیا ہے، اس کے اوپر ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات آئی کہ ان کی بیوی سارہ وہ ہنس پڑیں۔ یہ ان کی اہلیہ سارہ تھیں، یہ خود بھی بوڑھی ہو چکی تھیں اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ جس بات کے اوپر ہنس پڑیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہیں خوشخبری ملی کہ اولاد کی، تو اس بارے میں اس بات کے اوپر وہ ہنس پڑیں اور کچھ نے اس کے دیگر وجوہات بیان کی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال وہ ہنس پڑیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں، کہ یہ تو عجیب ہی بات ہوئی، عجیب ہی بات ہے یہ خبر۔ تو فرشتوں نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قدرت سے آپ تعجب کرتی ہو۔ اور اس کے بعد فرشتے نے انہیں دعا دی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے اہل کو دعا دی جا رہی ہے، اور اہل بیت میں ان کی بیوی شامل ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کی اہل بیت میں ان کی بیوی شامل ہوتی ہیں اور تمام اولاد شامل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جھگڑا کیا، جھگڑے سے کیا مطلب ہے کہ ان فرشتوں سے یہ کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو لوط بھی اسی میں موجود ہیں، اور فرشتوں نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی یہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اب اللہ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے، اب عذاب کسی طرح سے ٹل نہیں سکتا۔ اس کے بعد کی آیات میں اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے۔ آج ہم اس پر ہی اختتام کریں گے، اور اب ہم 84 سے 95 تک کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے خوف آتا ہے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا۔ اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں؟ بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج، بڑا سمجھدار ہے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں نے اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کہ وہ کام کروں جس سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا، اور لوط کی قوم کا علاقہ بھی تم سے کچھ دور نہیں۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے؟ اور تم نے یعنی اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ جلد تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 95 تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اور وہ اس قوم کو یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہم سب کے لیے
بہت سارے لیسنز ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس میں سے جو تمہارے پاس بچ جائے، بقیت اللہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حلال کیا ہوا مال جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے بنسبت جو کچھ تم حرام کے ذریعے سے کما رہے ہو۔ اچھا، قوم جواب دیتی ہے کہ اے شعیب، کیا تیری صلاحت تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ اب یہ دو چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ صلاح، اس سے مراد صلاح جو کہ نماز کا عمل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تیری عبادت کیا اس بات کا تجھے حکم دیتی ہے کہ تو ہم سے یہ کہے، یا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو زکوٰۃ اور جو صدقات جس طریقے سے بھی ان کی شریعت کے اندر ان پر لگائے گئے تھے، کیونکہ ہر شریعت میں زکوٰۃ کا اپنے طریقے کے حساب سے مقرر کر دی گئی تھی، تو حضرت شعیب کی قوم کو زکوٰۃ کا جو طریقہ بھی سمجھایا گیا ہوگا تو اس میں جو ہے ان کے مالوں سے غریبوں کا حصہ لیا جا رہا ہوگا۔ یہ بات ان کے اوپر بہت شاق گزرتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی محنت اور اپنی لیاقت سے جو مال کماتے ہیں اس کو خرچ کرنے پر ہمارے پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی مخصوص حصہ غریبوں کے لیے نکالنے پر کیوں مجبور ہمیں کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو ہم کمائی کر رہے ہیں اس میں حلال، حرام، جائز، ناجائز، اس کی پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی طبیعت پہ بہت زیادہ بھاری گزرتی تھیں، اور جو وہ کہتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، صحیح دو، تو اس سے بھی وہ بہت زیادہ تنگ ہوتے تھے۔ تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں، اور طنز کرتے تھے ان کے اوپر، کہتے تھے تم تو بڑے ہی باوقار اور نیک آدمی ہو، یعنی کہ ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ بھائی تم تو ہمیں بد چلن انسان کہہ رہے ہو، خود تم بڑے سیدھے راستے پہ چلنے والے انسان ہو۔ اب آپ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جواب کو، اس کے انداز کو اور ان کی نیتوں کو ذرا غور کیجیے اور دیکھیے کہ اپنے آس پاس کتنے سارے ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے احکامات کو اور جو کچھ مال کا تصرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا ہے دین اسلام میں، اس کے اوپر کیسی کیسی باتیں گھڑتے ہیں، باتیں لگاتے ہیں۔ لہٰذا اگر دل مطمئن نہ ہو اللہ کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کے اوپر تو پھر انسان کے دماغ میں ایسی ہی باتیں آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کو ہر طریقے سے بتا چکے تو ان کا یہ جواب آیا کہ تمہاری باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اب یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ حضرت شعیب کوئی بہت ہی مشکل باتیں انہیں کہہ رہے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر ان کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اپنے لوگوں میں سب سے کمزور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شعیب کو کہتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو۔ اب یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کمزوری جو ہے اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت شعیب جسمانی طور پر کمزور ہوتے تھے، یا انہوں نے ہو سکتا ہے اس معاملے میں کہا ہو کہ ہمارے پاس زور زیادہ ہے، تمہارے پاس کمزوری ہے، یا جو بھی اس کے معنی ہوں، لیکن بہرحال کہتے تھے کہ تمہارا اگر یہ قبیلہ نہ ہوتا جو کہ تمہارے پیٹھ پہ موجود ہے تو ہم پھر تمہیں دیکھ لیتے۔ اب اس کا بڑا ہی تکلیف دہ سا جواب ہے جو حضرت شعیب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں تم نے میرے قبیلے کی تو عزت کی، اس کا تو احترام کیا، لیکن تم نے اس رب کا عزت اور احترام نہیں کیا جو کہ جس نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور اس رب کو تم نے پس پوچھ ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ اس کی حیثیت کو تم نے اگنور کر دیا۔ اعز علیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ تم نے عزت دی اس قبیلے کو۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جس نے نبی کی توہین کی دراصل اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اس لیے کہ نبی تو اللہ کا مبعوث کیا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کے قوم کے اوپر کفر و شرک کا پر قائم رہے، واعظ نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر اس کے بعد عذاب کا اندیا آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیخ سے، زبردست چیخ آئی، اور اس سے ان کے دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسی وقت موت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایک زلزلہ آیا۔ یہ سب ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے عذاب سے، اپنے غصے سے، اپنے قہر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم نے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ ہود کی 95 نمبر کی آیت تک پڑھ لی ہے، اور کل انشاءاللہ 96 سے لے کے اختتام سورت تک پڑھیں گے، اور پھر سورہ یوسف کی ابتدا کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔